باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میرے پاس سوالات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے زندگی سے متعلق۔ اس زندگی میں جینے کا جو طریقہ ہے، کئی طریقے ہیں، اس میں اسلام سے متعلق سوالات ہوتے ہیں۔ اسلام میں بھی میں جوابات جو دیتا ہوں وہ یا تو انسان کی پہلے عقل سے دیتا ہوں، ضمیر سے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو ثابت کرتا ہوں قرآن سے، قرآن کو ثابت کرتا ہوں میتھمیٹکس سے۔ جس طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سیریل ہے، قرآن بالکل اسی ترتیب میں آپ کے پاس موجود ہے۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے ہم پیدا ہونے سے پہلے کی زندگی کیا تھی، کہاں تھی، ہم مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سوال دنیا کے ہر انسان کو، ہر بچے کو سوچنا چاہیے، اور نیچرلی سوچتا بھی ہے وہ۔ چنانچہ ہر مذہب میں، ہر فرقے میں، ہر جماعت میں، ہر کمیونٹی میں آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور ملے گا۔ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، ایتھسٹ ہیں، دیر از نو گاڈ کہتے ہیں، کمیونسٹ ہیں، وہ بھی ایک بات کو مانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایک بگ بینگ تھیوری ہوئی تھی، ایک بگ بینگ ہوا تھا جس میں ساری دنیا کے الگ الگ یہ چیزیں جو دکھتی ہیں آپ کو، یہ ٹوٹ کے پھوٹ کے الگ الگ ہوئی تھی۔ سورج الگ ہو گیا، چاند الگ ہو گیا، اور ایک دن آئے گا یہ ساری دنیا کولیپس ہو جائے گی۔ یہ ان کے پاس آخرت ہے، اور دنیا ایسے شروع ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا ٹائم بام، اتنا بڑا سب کچھ یہ کس نے لگایا تھا؟ یہ جو ایک تھا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، تو اس کو ایک کس نے بنایا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے؟ پھنس جاتے ہیں وہیں آ کے۔ نہیں، وہ نیچر ہے۔ تو آپ جس چیز کا نام نیچر رکھتے ہیں، ہم اسی کو خدا مانتے ہیں، اسی کو اللہ مانتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ذرا سا ادھر کی طرف آئیے۔ کمیونسٹ، ایتھسٹ، کافر، منکر، ملحد، یہ سب کو چھوڑ کے ذرا ادھر آئیے۔ جو ریلیجیس ہے، مذہبی ہیں، چاہے وہ ہندوؤں میں ہو، کرسچنوں میں ہو، یہودیوں میں ہو، عیسائیوں میں ہو، سکھوں میں ہو، بدھسٹ میں ہو، مسلمانوں میں ہو، مسلمانوں کے چاہے کسی فرقے سے ہو، بولنا ضروری نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ سب کے پاس کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر اپنے اوپر مثال لوں، یا میرے بچے میرے سے سوال کریں، یا میرے کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے سوال کرے، مجیب صاحب ابھی آپ بات کر رہے ہیں، ابھی ہم لنچ پہ بات کر رہے تھے، ایک صاحب میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے پوچھا مجیب بھائی یہ جو زندگی ہے یہ اگر اچانک ختم ہو جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، تو کتنا بڑا دھوکہ ملے گا ہم کو۔ تو میں نے سمپلی ان کو جواب دیا، جب کوئی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، تو پتہ کسے چلے گا؟ جب آپ خود نہیں رہیں گے، آپ کی کوئی شخصیت نہیں رہیں گی، یہ کولیپس ہو جائے گی۔ یہ تو آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب آپ پھر سے دوبارہ جی کے اٹھیں گے، جب آپ کی روح کو پتہ چلے گا کہ ہاں، یہ تو آپ آخرت کے یقین کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، بولے اتنی آسانی سے آپ نے جواب دے دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، آج ہم موت کو اس لیے یاد کر رہے تھے، ہماری جو میوچول دوستی ہے، اس میں ایک ہمارا میوچول فرینڈ تھا جس کا انتقال ہو گیا، اس کو ہم یاد کر رہے تھے۔ اور اتفاق سے آج ہی میرے کچھ جان پہچان کے لوگوں میں، دور کی رشتہ داری میں، ایک نوجوان 22-23 سال 25 سال کے اندر والا ایک بچہ جو ہے خودکشی کر کے، ہینگ کر کے مر گیا۔ تو صبح فجر کی نماز سے لے کے اب تک کشمکش میں ہے زندگی، سوچ، سوالات بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ یہ آخر وہ بچہ مر گیا ہے، اب یہ ہمارا دوست بھی مر گیا، اس کو لے جا کے بھی دفنا دیے، اس کو بھی دفنا دیں گے، جسم تو مٹی میں، یہ روح کہاں جائے گی، کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ٹیڑھا میڑھا، صحیح غلط، کسی نہ کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، لیکن بگڑنے کے باوجود بھی کچھ چیزیں کامن ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہیل اینڈ ہیون، سورگ اور نرگ، جنت اور دوزخ۔ تو یہ 3 لینگویجز میں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، باقی کی لینگویجز میں بھی ہونا چاہیے۔ جنت، دوزخ، جہنم اور جنت۔ اب یہاں ہر انسان کو جو سوچنا چاہیے وہ یہ ہے
کہ اگر میں پہلے کہیں اور تھا تو کہاں تھا، میری کیا حیثیت تھی، وہ میری روح تھی یا میری شخصیت تھی، کیا تھا، اب میرے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیا میرے مرنے کے بعد، جیسا یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے اگر اچانک پتہ چلے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی قیامت کا دن آنے والا نہیں ہے، کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، کوئی انعام اور سزا نہیں ہے، تو پھر یہ جو میری زندگی گزری ہے یہ سوچ سوچ کے کہ یار یہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، کسی کو جو چیٹ کروں گا، پیسہ لے لوں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا، یہ اتنی تکلیفوں میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، راتوں میں اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، پتہ چلا کہ اللہ ہی نہیں ہے وہاں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو میں نے تو صاف جواب دے دیا کہ جناب اگر یہ سب کچھ کولیپس ہو گیا تو یہ کمرہ اس وقت تک ہے جب تک یہ گھر کولیپس نہیں ہوتا. ایک طرف بلب لگا ہوا، ایک طرف گھڑی رکھی ہوئی، یہاں موبائل ہے، یہاں تکیہ ہے، یہاں بکس ہے، یہ سب کچھ جب برباد ہو گیا تو کسی کی کوئی شخصیت، کوئی آئیڈینٹی باقی نہیں رہے گی. کون اٹھے گا، کس سے پوچھے گا؟ اپنے آپ میں پوچھنے کے لیے بھی آپ کو میموری چاہیے، اپنے آپ میں کوئی بات سوچنے کے لیے آپ کا پرانا ریکارڈ چاہیے کہ بھائی میں 60 سال 70 سال زندگی گزار کے آیا ہوں اور میں تو غلط فہمی میں گزار لیا زندگی. تو آپ کو جب دوبارہ زندگی ملے گی تبھی تو آپ یہ سوچنے کے قابل ہوں گے. تھوڑا سا عقل استعمال کر کے دیکھیے. میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، میں بات کرتے کرتے اگر مر جاؤں، میری سانسیں رک جائے، آپ یہ میسج سنتے سنتے مر جائیں، کیا ہم لوگ یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نماز میں مر رہا ہے، کوئی رکعت باندھا ہوا ہے، امام صاحب پڑھاتے پڑھاتے ہو گئے، کوئی تقریر کرتے کرتے چلا گیا، کوئی اذان دیتے دیتے مر گیا، کوئی گاڑی چلاتے ہوئے مر گیا، کسی کو کار میں ہارٹ اٹیک آ گیا، کوئی بستر مرگ پہ پڑا آئی سی یو میں ختم ہو گیا، کوئی ہاسپٹل میں مر گیا. بہرحال موت تو آ رہی ہے نا. سوال یہ ہے کہ میں جس شخص سے بات کر رہا تھا ان کا نام ہے عبد الرحمن مجھ سے پوچھ رہے کیا مجیب بھائی ہم مرنے کے بعد مل سکتے ہیں جا کے؟ جو ہمارا دوست مرا ہے خان صاحب، وہ خان صاحب کیا ہم کو مرنے کے بعد ملیں گے؟ میں بولا بھائی یہ ایسے سوالات ہے جس پہ ہر آدمی کو اپنا دماغ لگانا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. اب آپ کو الگ الگ رپورٹس ملیں گے. میرے ابو نے کچھ اور سمجھایا، میرے مولوی صاحب نے کچھ اور سمجھایا، میرے امام صاحب نے مسجد کے کچھ اور سمجھایا، میرے جتنے بزرگ گزرے ہیں جن کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں کچھ اور سمجھایا، حدیثوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اب گھوم پھر کے مجھے یہ پتہ چلنا ضروری ہے کہ آخر میں یہ ساری انفارمیشن میں سے کیسے پتہ چلے کہ سب سے زیادہ صحیح انفارمیشن کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے، جنت ملے گی، دوزخ ملے گی، یہ کتاب جو ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو میں جب دیکھوں گا سارے لوگ بول رہے ہیں کہ یہ کتاب آج تک بدلی نہیں، 1400 سال سے برابر چل رہی ہے، اس کا زیر زبر نہیں بدلا، تو کیا خیال ہے ایسے ہی مان لوں؟ اگر میں بھی ایسے ہی مان لوں تو پھر اس بیچارے ہندو میں جو گنیش کی پوجا کر رہا ہے، سرسوتی کی، اور جے سیا رام بولتا ہے، اور وہ جیزس کرائسٹ بولتا ہے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، زندہ مانتا ہے، کبھی کوئی مردہ مانتا ہے، مریم کو اللہ کی بیوی مان لیتا ہے، یہودی بولتے ہیں کہ وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو آخر یہ کانسیپٹ میں سب سے زیادہ اوتھینٹک اور صحیح بات کیا ہے؟ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں لکھی ہوئی ہے. یہ کیا ضروری ہے کہ قرآن محفوظ ہے؟ یہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے. پھر بات گھوم پھر کے وہیں آئے گی. اب جو لکیر کے فقیر ہے، جو غلام ہے، جس کو محنت کر کے کھانے کی عادت نہیں ہے، بھیک مانگ کے کھا لینا یا منہ کھول دینا، کوئی ڈال دیا منہ میں نوالا تو لے کے نگل لینا بنا چابے، بنا چیک کرے کہ اس میں کنکر آ رہے ہیں، اس میں بال ہے، اس میں زہر ہے، اس میں جو ہے کوئی چیز مکھی گری ہوئی ہے، اس میں چپکلی ہے، اس میں کچھ ہے، کسی چیز کی گندگی گر گئی ہے. اس کو عقل نہیں ہے، جو منہ میں ڈالے کھا لے رہا ہے. تو ان لوگوں کی مثال بھی بالکل ایسی ہے. امام صاحب بول دیے نگل لیے، ابا بول دیے نگل لیے، اور مولوی صاحب بول دیے نگل لیے، بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے نگل لیے. امام ابو حنیفہ نے بولا، وہ کب بولے تھے بھائی؟ وہ آج کی کتاب، آج کا یہ تواتر، ارے رے 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 رے، اجماع اور تواتر. نہ میں اجماع کو مانتا نہ تواتر کو مانتا. بولیے کیا کریں گے آپ؟ ذرا کرسچنس کے پاس جا کے ٹھہریے اور پوچھئے اجماع کیا ہے. 350 کروڑ لوگ اجماع ہیں. ہم تو 150 کروڑ بھی نہیں ہیں مسلمان پوری دنیا میں. 350 کروڑ لوگ جس بات کو مانتے ہیں اجماع وہ ہے یا یہ ہے؟ 350 کروڑ آدمی ایک بات کو مانتے ہیں. آپ ان کے فیور میں جائیں گے یا 150 کروڑ جو آدمی جو بات مانتا ہے اس کے فیور میں جائیں گے؟ آپ تو یہ بولیں گے، عقل مند اگر ہیں تو
کہ مجیب صاحب بھلے ایک آدمی بولے، اگر بات سچ بول رہا ہے، پروف کر رہا ہے کیلکولیشن سے، عقل سے، دل سے، ہم یہ 350 کروڑ بھی چھوڑ دیں گے، 150 کروڑ بھی چھوڑ دیں گے، ہم ایک ہی آدمی کی بات مانیں گے، اور وہ تھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکیلا آدمی کھڑا ہوا ہے اور یہ بول رہا ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ سارا مکہ خلاف ہے، بولتے مرنے کے بعد ہم جیے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ دیکھو جی اٹھو گے پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، اس زندگی کا وہاں سوال ہونے والا ہے۔ بولتے نہیں، یہ تو تمہاری تھیوری غلط ہے، یہاں جو اچھا کرو گے اس کا نتیجہ یہیں اچھا ملے گا، جو برا کرو گے اس کا نتیجہ یہیں برا ملے گا، قیامت ویامت کچھ نہیں ہے۔ مسلمان تھے پھر، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بگڑے ہوئے مسلمان۔ ابو بکر پہلے بھی ابو بکر تھے، عمر پہلے بھی عمر تھے، عثمان پہلے بھی عثمان تھے، محمد پہلے بھی محمد تھے، والد عبداللہ ہی تھے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ سوال کا جواب جب آپ کو صرف اور صرف قرآن سے مل سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن صحیح ہے نہیں معلوم، قرآن اللہ کی کتاب ہے نہیں معلوم۔ ہاں ابا بول دیے تھے، میں بھی بول دیا، مجیب صاحب کافر ہو گئے، قرآن کو نہیں مان رہے، آپ بول لیجئے، کچھ بھی بول لیجئے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے سمجھنے کا طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن سے انکار کر دیجئے، چیک تو کریے اللہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کتاب انزلناہ الیک المبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو یہ کتاب تو غور و فکر مانگتی ہے، یہ کتاب تو عقل مانگتی ہے۔ کچھ نالائق کہہ رہے ہیں ہم عقل والوں کو نہیں مانتے، تو تم بے ضمیر ہو، تم بے روح ہو، تم بے عقل ہو، تم نالائق ہو، تم لکیر کے فقیر ہو۔ وہی گھڑ پہ سے اٹھا کے کھانے کی، کچرے میں سے کھانے کی عادت ہے، تم تو کھانے کی بات کر رہے ہیں، تم کو تو کھلانا پڑتا ہے۔ یا تم ان ایجنٹوں میں سے ہو، ان دلالوں میں سے ہو، ان بھکاریوں میں سے ہو جو گھڑ پہ سے اٹھا کے اپنے بچوں کے منہ میں نوالا ڈال رہے ہیں، ایک غلط عقیدہ ان کے اندر ڈال رہے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، پیدا ہونے سے پہلے میں کہاں تھا، کس حال میں تھا۔ تو اس کو پوری وضاحت کے ساتھ اللہ کی کتاب نے بتا دیا ہے۔ اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب ہے ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمپل چیلنج کیا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر تم کو شک ہے میں اپنے ایک بندے کے اوپر یہ کتاب نازل کر رہا ہوں تو ایک سورت بنا کے لے کے آؤ، دوسری جگہ ہے 10 آیتیں لے کے آؤ، ایک جگہ ہے ایک آیت ہی لے کے آؤ۔ نہیں لا سکو گے، لن تفعلوا ولن تفعلوا ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي قودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو تیار کی گئی ہے ایسے کافروں کے لیے، ایسے منکروں کے لیے جو قرآن کو مانتے ہوئے بھی نہیں پڑھتے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، قرآن کی اہمیت سے زیادہ دوسری کتابوں کو دیتے ہیں۔ کوئی فضائل اعمال پڑھ رہا ہے، کوئی سیاستہ پڑھ رہا ہے، کوئی ارے پڑھو بھائی، انکار کس نے کیا ہے؟ پریورٹی بناؤ، سب سے پہلے اپنی عقل چیک کرو، اپنی عقل کو اپنے ضمیر سے میچ کر کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کرنے سے پہلے اچھائی برائی کی تمیز، حد میں رہنا اور حد سے نکل جانا دونوں سمجھا کے پیدا کیا ہے۔ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اچانک، اس کو بہت ساری چیزیں فری میں مل جاتی ہیں، ماں باپ اس کو فری میں مل گئے، زمین اس کو فری میں مل گئی، کپڑا مل گیا، دودھ پلانے کے لیے ماں ہے، ماں مر چکی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو دودھ پلائے گا، اس کو سردی گرمی سے، دھوپ سے، چھاؤں سے بچائے گا، بارش سے بچائے گا، اس کو سورج فری میں مل گیا، الیکٹریسٹی فری میں مل گئی، موبائل فری میں مل گیا، گھر کی چھت فری میں مل گئی، کچھ چیزیں اللہ نے بھی فری میں ڈال کے دی ہیں۔ کیا وہ جان بوجھ کے سانس لے رہا ہے؟ وہ ایک مشین ہے اندر، جو دل دھڑک رہا ہے وہ سانس لے رہا ہے، اس کا پورا انتظام کر کے بھیجا ہے، اتنی سی آزادی دی ہے، اس میں اتنا بڑا غرور اور اتنی چھوٹی سی زندگی میں اتنی مشکلیں جو ہمارے لوگ ڈال رہے ہیں۔ قرآن مشکل ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ ارے بھائی، آپ کا رب آپ کے قریب ہے، جس نے پیدا کیا اس کی مانیٹرنگ میں ہے آپ، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، اس کی ایک نظر اس کی ہے آپ کے اوپر، آپ کی ایک حرکت پہ ہے، آپ کے پلک جھپکانے پہ ہے، کتنی کوانٹٹی کا آکسیجن آپ لے رہے ہیں، کتنی کوانٹٹی میں کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں، اس کو پتہ ہے۔ یہ ہے ہمارے رب کا انٹروڈکشن۔
تو آپ کو قرآن کو بھی اگر ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو بغیر پڑھے کے ہونے والا نہیں ہے، بغیر لکھے کے ہونے والا نہیں ہے. آپ کو پورا حساب کتاب رکھنا پڑے گا. یہ 114 صورتیں کیوں ہیں؟ ایک صورت 3 آیتوں پہ ہے، ادھر سب سے بڑی صورت 286 آیات پہ ہے. کون سی صورت کہاں نازل ہوئی؟ آپ کو چھوٹی موٹی ہسٹری جاننی پڑے گی. اس میں سے جو احکامات ہیں اس کو تھوڑا سا الگ کر لیجئے. جو بھی آپ کو عربی سکھا رہا ہے اس سے بولیے مجھے شارٹ کٹ جانا ہے، ذرا پہلے مجھے محکمات بتا دیجئے. محکمات مل جائیں گے آپ کو. ذرا مکی صورتیں پڑھ کے دیکھیے، کسی سے پوچھیے. کم سے کم اپنے رب سے تعلق مت توڑیے پلیز، اپنے رب سے تعلق مت توڑیے. اسی تعلق کو صلاح کہتے ہیں. صلاح، آپ جڑ کے رہیے، آپ کمیونیکیشن کنٹینیو کیجئے، کنسسٹنسی میں رہیے. اللہ کے ساتھ تعلق باللہ، یعنی تعلق باللہ کو ہمیشہ ایکٹیویٹ رکھیے. اسے کہتے ہیں اقیم الصلاح. نماز کے لیے کھڑے ہو جانے کو اقیم الصلاح نہیں کہتے، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھنے کو صلاح کہتے ہیں. اس کو کیسے ادا کرنا ہے، جا کے اس کا اظہار کیسے کرنا ہے، وہ نماز کی شکل ہے. اس میں رکوع ہے، قیام ہے اور سجدہ ہے. وہ اس کے کچھ اوقات دیے گئے ہیں، اس کے حساب سے وہاں جا کے جھک جائیے. لیکن آپ کی پوری زندگی تو اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہونا چاہیے. آپ سوتے ہوئے بھی یہ بول رہے کہ اللہ میں تیرا نام لے کے موت کے منہ میں جا رہا ہوں، تیرا نام لے کے اٹھوں گا. اتنا بریک لے رہا ہوں میں تجھ سے، وہ بھی تیرے پاس آ رہا ہوں اپنی روح لے کے. تو میری روح نکالنے والا ہے. جسم یہیں کا یہیں پڑا رہ جائے گا. غرض یہ کہ آپ پلیز اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم مت کیجیے. بہت ہو گیا. اور سب سے بڑا ظلم جو مولوی حضرات کر رہے ہیں، پلیز قرآن کو مشکل مت بنائیے، دین کو مشکل مت بنائیے. لوگوں کو مسلمان ہونے دیجیے. اپنی جاگیرداری لے کے اپنی دکان لگا کے مت بیٹھیے. پلیز راستہ کھولیے.